السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں اور جلسے پر بیٹھے ہوئے مہمان اعزاز، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے آ کر کے ہمارے اس جلسے کو عزت بخشی، آپ سب نے آ کر کے ہمارے جلسے کو رونق بخشی، اس جلسے کی زینت، اس جلسے کی خوبصورتی یہ صرف آپ کے آنے کی وجہ سے، نہ کہ ان لائٹوں سے، ان پھولوں سے اور اس اسٹیج سے، یہ صرف جلسے کی خوبصورتی آپ کی وجہ سے۔ میرے عزیزوں، میری طبیعت بہت نازک کیونکہ میرے منہ میں بہت زخم ہے، لیکن بہت سے ساتھیوں کا اصرار ہے، ان کی محبتیں جو مجھے بیماری کے عالم پر یہاں کھینچ کر لے کر آئی۔ عزیزوں، قرآن کریم پڑھا گیا تو میں اس وقت حالات کے اعتبار سے اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ایک مرتبہ تو پھر سے حمدیہ کلام پڑھا، اور کیونکہ اللہ کا ذکر اس میں ہوگا اور اللہ کا ذکر کرانا مجھے اس لیے ضروری ہے، اس لیے لازم ہے کیونکہ میرے بعد میں علماء کرام کا بیان ہوگا، اور علماء کی باتیں ایک ناصحانہ کلمات ہمارے دلوں کے اندر تبھی داخل ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارا دل صاف اور ستھرا ہو۔ ہم گناہ کر کر کے غیبتیں، چغلیاں، بدگمانیاں، نہ جانے کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، ان کے کرنے کی وجہ سے ہمارا دل سخت آلود ہو جاتا ہے۔ اب علماء نورانی باتیں بیان کریں گے، اندر ظلمت ہے تو نور اور ظلمت کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ یہاں روشنی ہے، اندھیرا غائب، اندھیرا آئے گا تو روشنی غائب۔ ہمارے دلوں پہ ظلمت ہے تو اس ظلمت کو دور کرنے کا ایک ہی آلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ کپڑے کو صاف کرنے کا آلہ صابن ہے، جوتے کو صاف کرنے کا آلہ برش ہے، اسی طرح سے دل کو صاف کرنے کا جو آلہ ہے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور مجھے ذکر کون سا کرنا ہے؟ وہ کلمہ مجھے یہاں پڑھنا ہے کہ جس کلمے کی گونج اس وقت ہر ایک کے کانوں کے اندر گونج رہی ہے، وہ ہے اللہ اکبر۔ وہ مسکان بہن نے جو بجلی کا ہاؤس پاور پل بنا کر کے ہمارے اندر منتقل کی ہے، اور جو بیداری اس وقت مایوس کن دور ہے، مسکان بہن نے جو اللہ اکبر کی جو صدا بلند کی اور اس سے جو ہمیں طاقت ملی ہے، اسی کو ہم یہاں جاری و ساری رکھیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں، ایک حمدیہ کلام میں پڑھوں گا، آپ سب کو میرا ساتھ دینا ضروری ہے۔ لوگ انشاءاللہ ہوگے نا؟ ہاں، جب میں اللہ کا ذکر کروں گا، حمدیہ کلام پڑھوں گا، اللہ اکبر کہوں گا، تو آپ سب کو بھی کہنا ہے انشاءاللہ۔ کہ مومن ہو مومن، مومن ہو مومن، بولو یہ کھل کر کیا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے مومن ہو مومن، بولو
بولو یہ کھل کر اللہ اکبر اللہ اکبر مومن و مومن بولو یہ کھل کر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ہم ہیں غلام فاروق و حیدر اللہ اکبر ہم ہیں غلام فاروق و حیدر اللہ اکبر اللہ اکبر بھئی سب کا ساتھ رہنا ضروری میں بیماری کے عالم میں تمہارے درمیان آیا ہوں تم ساتھ نہیں دے رہے ہو تو میں پیچھے نماز پڑھتا ہوں کسی کیا کر رہا ہو یار ساتھ نہیں دو گے یہ نوجوانوں کا مجلس سارا شانہ بشانہ میرے ساتھ چلتا چلو گے انشاءاللہ کہ مومن و مومن بولو یہ کھل کر اللہ اکبر اور یہاں سے میں بس جماعت فرما رہا ہوں خصوصی توجہ چاہتا ہوں سبھی حضرات کی اس کے اندر اس شاعر نے کلام کو لکھا ہو ایک درد ہے اور وہ اس نوجوان نسل کے اندر اس امت محمدیہ کے اندر اپنے صحابہ کی تاریخ صحابہ کے جذبات صحابہ کا جوش صحابہ کا ولولہ اسے تلاش کر رہا ہے کہ مومن و مومن بولو یہ کھل کر اللہ اکبر کہ وہ ہمیں زلانے سے غازی بہانے حضرت عمر کے سپاہی کمانے وہ ہمیں زلانے سے غازی کمانے حضرت عمر کے سپاہی کمانے اور دشمن کے دھکے چھڑائے جنہوں نے ایوان باطل ہلائے جنہوں نے دشمن کے دھکے چھڑائے جنہوں نے ایوان باطل ہلائے جنہوں نے دل سے یہی ہاں دل سے یہی ہاں دل سے یہی ایک نعرہ لگا کر اللہ اکبر اللہ اکبر دل سے یہی ہاں دل سے یہی ایک نعرہ لگا کر اللہ اکبر اللہ اکبر ارے مومن ہو مومن بولو یہ کھل کر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ میرے عزیز ہو مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا اور دنیا میں کیا سمجھتی ہے اس وقت کی نزاکت چاروں طرف مسلمانوں کو پوری دنیا ایک بھوکے گھڑیے کی طرح برابر کے ساتھ ایک ایک لوگ ایک نوچ جانا چاہتی ہے تو اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے سماعت فرمائیے جب سے یہ دیکھ رہے ہوگا کہ مومن و مومن بولو یہ کھل کر اللہ محبت مساوات انصاف حکمت ارے ہمیں نے سکھائی جہاں کو حکومت محبت مساوات انصاف حکمت ارے ہمیں نے سکھائی جہاں کو حکومت ہے کیا چیز اب یہ بتانا پڑے گا ہے کیا چیز اب یہ بتانا پڑے گا وہی نعرہ پھر سے لگانا پڑے گا کہ جو رہتا تھا اصحاب احمد کے لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر جو رہتا تھا اصحاب احمد کے لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر ارے مومن و مومن بولو یہ کھل کر اللہ اکبر اللہ
ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ جو شعر کے اندر پیغام آئے گا نا، یہ اس بہن مسکان کی جانب سے آئے گا جنہوں نے جس نے اس نمائش کو دور کے اندر بتایا ہے کہ یہ امت ابھی بانج نہیں ہوئی، یہ امت ابھی بانج نہیں ہوئی ہے. اس امت کے اندر وہ بہن، وہ بیٹیاں ابھی باقی ہیں جو عزت، اپنے ناموس اور ناموس رسالت، اللہ کے نبی کے مشن، اللہ کے نبی کے جھنڈے کی حفاظت کرنے کے لیے باقی ہیں. اور یہ حالات بتاتے ہیں، یہ حالات بتاتے ہیں کہ یہ امت مرنے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک باقی رہنے کے لیے پیدا ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے حالت ایک ٹھنڈی رات کی طرح ہو گیا، ہمارے ایمان ایک ٹھنڈی رات کی طرح ہو گیا ہے. لیکن خدا کی قسم اسی رات کے اندر سے جب مسکان بہن جیسی ایک چنگاری بن کر نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہی جوانہ مکھی بنی ہے. انشاءاللہ. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے. ارے زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے. اور تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو. کیوں؟ کیونکہ جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے. سبحان اللہ. اور اس شعر کے اندر پیغام دے کے کیا رہے ہیں توجہ چاہتے ہو کہ مومن و مومن بولو یہ کھل کر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جھکائے کسی سے نہ یہ جھک سکے گا. ارے محمد کا پرچم ہی اونچا رہے گا. جھکائے کسی سے نہ یہ جھک سکے گا، محمد کا پرچم ہی اونچا رہے گا. اور دنیا ہلا دے گے جس دن اٹھیں گے، دنیا ہلا دے گے جس دن اٹھیں گے، ستم کو مٹا دے گے جس دن اٹھیں گے. ٹوٹی ہوئی ہاں، ٹوٹی ہوئی ہاں، ٹوٹی ہوئی اپنی تلوار دے کر اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹوٹی ہوئی اپنی تلوار دے کر اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے مومن و مومن بولو یہ کھل کر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم ہیں غلام فاروق و حیدر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ شعر بڑا ہی دمدار، بڑا خوبصورت اور تاریخ کی روشنی میں ہے. بس توجہ جیسی آپ کی مجھے محسوس ہو رہی ہے، میرا دل خوش ہو رہا ہے. دل کر رہا اللہ دعا کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جیسا مجمع مجھے فی الحال اس وقت نظر آ رہا ہے جلسے کے اختتام تک ایسے ہی نظر آئے انشاءاللہ. انشاءاللہ ایسے ہی نظر آئے گا. یہ شعر دیکھے تاریخ کی روشنی میں مومن و مومن بولو یہ کھل کر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور بھروسہ باطل کو طاقت پہ جس کی صحابہ نے دنیا پلٹ ڈالی اس کی. ارے بھروسہ باطل کو طاقت پہ جس کی صحابہ نے دنیا پلٹ ڈالی اس کی. اور جب ان کو علم دے کے بھیجا نبی نے، جب ان کو علم دے کے بھیجا
نبی نے تو میدان میں آ کر کے حضرت علی نے نعرہ لگا کے نعرہ لگا کے نعرہ لگا کے اٹھارا تھا خیبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ لگا کے اٹھارا تھا خیبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ لگا کے اٹھارا تھا خیبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے مومنوں مومن بولو یہ کھل کر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس وقت پہ مائس کو دور میرے عزیزوں نوجوان بزرگوں اور یہ پورا سب سے مخاطب ہو رہا ہوں خدا کے واسطے کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں مٹانا چاہتی ہے پوری دنیا اور وطن عزیز کے بہت سے باشندے بہت سی افراد ہمیں اس وقت سے نکالنا چاہتے ہیں حالات نازک ہیں لیکن زندگی میں کبھی بھی گھبرانا مت حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو کبھی ہمیں گھبرانا نہیں ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے اپنے دل کو مضبوط بنانا ہے مشکل حالات کتنے ہی کیوں نہ ہو یہ رات آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو سویرا تو ضرور ہوتا ہے نا سویرا تو ضرور ہوتا ہے حالات مشکل ہیں پریشانی ہے ہمیں کبھی بھی اپنی تقدیر سے شکوہ نہیں کرنا اپنی تقدیر سے شکوہ شکایت نہیں کرنا ہماری قسمت میں تو یہی لکھا ہے ہماری قسمت میں تو ظلم کو جھیلنا لکھا ہے ہمیں تو مرنا ہی لکھا ہے یاد رکھو میرے عزیزو جب جب تم تقدیر سے شکوہ کرو گے تو یہ شیطان کا پہلا وار ہے یہ شیطان کا پہلا وار ہے اس کے بعد شیطان ہم سب کو ہمارا جیسا کمزور ایمان والوں کو مایوسی کے اندھیرے میں بڑی سہولت کے ساتھ لے جاتا ہے اور کہتا ہے نا جب ہم مایوسی کے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کفر تک ہم پہنچ جاتے ہیں کہاں بھائی کفر تک ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے مسلمانوں کا خون نکلنا ہے اللہ کو دیکھنا ہے وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے یہ خون بے قصوں کا جائے گا رائے گا نا یہ خون بے قصوں کا جائے گا رائے گا نا ہم دیکھیں نہ دیکھے گا یہ زمانہ یہ خون بے قصوں کا جائے گا رائے گا نا ہم دیکھیں نہ دیکھے گا یہ زمانہ اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری قدرت کا فیصلہ ہے اللہ ہے تو شاید دیکھیے ہمیں امید کی کرن دے رہا ہے شیخ کہتے دیکھیے کہ مومن بولو یہ کھل اللہ اکبر مومن بولو یہ کھل اللہ اکبر نہ گھبراؤ تشریف لائیں گے مہدی خلافت کا جھنڈا اٹھائیں گے مہدی نہ گھبراؤ تشریف لائیں گے مہدی خلافت کا جھنڈا اٹھائیں گے مہدی اور دجالیت کو جمع سے مٹانے عیسیٰ بھی دنیا میں آنے والے بدل دیں گے دنیا کو ہم ساتھ مل کر اللہ اکبر بدل دیں گے دنیا کو ہم ساتھ مل کر اللہ اکبر اور میرا عزیزو میرا وقت تقاضا ہو چلا فرمائش آ رہی کہ بس ختم کر دیجیے یہ آخری شے اور اس کا پڑھنا میرے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ میرے وطن کی محبت میں ہے اس کا میرا پڑھنا بہت ضروری ہے یاد رکھو میرا عزیزو ہم اس وطن کے رہنے والے ہیں
جس کو وطن عزیز بھارت برطانیہ کہا جاتا ہے، اس وطن کے اندر ہمیں دنیا کچھ بھی کہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مسلمان اس وطن کے اندر رہتے ہوئے جھوٹ بول سکتا ہے، مسلمان اس وطن کے اندر رہ کے غیبت کر سکتا ہے، ظالم ہو سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے، لیکن وطن کا غدار نہیں ہو سکتا، وطن کا غدار نہیں ہو سکتا۔ تو شعر دیکھیں آپ، اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا کہ مومن و مومن بولو یہ کھل کر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے اپنے لہو میں وطن کی محبت، ارے دھڑکتا ہے سینوں میں دل بن کے بھارا، ہے اپنے لہو میں وطن کی محبت، دھڑکتا ہے سینوں میں دل بن کے بھارا، یہیں پر جیئیں گے یہیں پر مریں گے، کہ مر کر بھی خاک وطن میں ملیں گے، اٹھیں گے اسی خاک اٹھیں گے اسی خاک اٹھیں گے اسی خاک سے روز محشر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مومن و مومن بولو یہ کھل کر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ بہت